معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبے کے آغاز میں ایک دو غلطیوں کی اصلاح کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے ہے خطیب ممبر پر چڑھ جاتا ہے تو بعض مصلیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اذان ہونے کا انتظار کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو کیا کرنا، امام خطبہ دے رہا ہو، اذان ہو رہی ہو، سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا۔ یہ اذان ہونے کا انتظار کھڑے ہونے میں آپ کھڑے ہو جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سلیق الغطفانی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہوتے تو غلطی دیکھتے فوراً تصحیح کر دیتے۔ انہوں کیا کرے، داخل ہو کے فوراً بڑھ گئے۔ آپ نے کہا سلیق اٹھو، آپ نے کہا اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب فلیصلی رکعتین خفیفتین۔ جب ممبر پر خطیب خطبہ دے رہا ہو، آنے والوں کو چاہیے کہ وہ 2 ہلکی رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اذان کا ہم جب جواب دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شہادتین یہ 4 کلمات کے بعد یہ پڑھنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ جب شہادتین ختم ہو جاتے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اس کی طرف مکمل توجہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے ہر موڑ پر کتاب و سنت کے میزان میں جو باتیں صحیح ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبے میں ایک طویل موضوع لے کر ہم یہاں کھڑے ہیں، سورہ یوسف سے حاصل ہونے والے اسباق۔ یہ سورہ یوسف اتنا طویل ہے، یہ ایسی صورت ہے جو بھی سنتا ہے اس کو رلا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن نماز فجر پڑھا رہے تھے، آخری صف میں ایک صحابی کھڑے ہیں، بولتے ہیں اس آیت پر پہنچے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے گم ہونے پر اللہ سے شکایت کرتے، اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اے اللہ میرے اپنے غم کی شکایت تیرے سے کرتا ہوں۔ بولتے ہیں وہ صحابی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھا، میں ایسا روئے، وہ آیتیں پڑھ کے آخری صف تک حضرت عمر کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو یہ قصہ جو ہے ایک سنگ دل سے سنگ دل انسان کو بھی رلا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ قصہ تو تقریباً کئی جو ہے آیتوں پر مشتمل ہے، مگر اس سے کیا اہم باتیں معلوم ہوتی وہ بتائیں، اور یہ بات بھی سمجھ لیجیے آپ، آج کے خطبے میں سورہ یوسف کا پورا قصہ سنانا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تقریباً جو ہے پونے پارے پر وہ جو نازل فرمایا ہے تو ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے۔ ہمارے معاشرے سے متعلق جو باتیں اس صورت میں ہم ہی انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے کئی آیتیں پڑھی، ان آیتوں سے پہلے ایک آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب ہے، وہ تربیت کرتا ہے، اس کے تربیت کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ تربیت کرنے کا انداز اللہ نے جو اپنایا اس میں ایک انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قصوں کو بتاتا ہے۔ قرآن قصوں کو ناول مت سمجھ جائیے آپ، یہ نسیم حجازی کا، صفی کا، یہ کوئی سیریل نہیں ہے، کوئی فلم کی کہانی نہیں ہے یہ۔ اور یہ بات بھی سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ قصے کو 1 سے زائد مرتبہ ذکر کرتا۔ آدم کا قصہ شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، ختم ہوتا ہے سورہ صاد پہ۔ ہمارے ذہن میں سوال یہ ہوتا ہے آدم کے قصے کو 7 مرتبہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اس کا جواب دیکھنا چاہتے تفسیروں کو چھانیے۔ اللہ تعالیٰ جہاں ماشاءاللہ جیسے دیکھتے آپ ایک کارپینٹر کو ایک اسکرو فٹ کرتا، ایک میستری کو دیکھتے پونی اینٹ کی جگہ کرتا، اللہ تعالیٰ کا علم تو اتنا باریک ہے، ہر جگہ قصے کو لاتا ہے الگ الگ مقاصد کے ذریعے۔ معزز حاضرین، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بیان فرما، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم نبیوں کے قصوں کو پڑھ کر اور ان پر ایمان لانے والوں کے قصوں کو پڑھ کر ہمیں دین پر جم کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں نوح کا، ہود کا، صالح کا، شعیب کا، لوط کا تمام کا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا فاستقم کما امرت۔ قرآن قصے ہمیں جینے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ دیکھیے اسی صورت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے اللہ کے نبی، ان قصوں کو ہم آپ کے اوپر پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرنا مقصد ہے۔ لہٰذا یہ قصے جو کہاں آئے؟ قرآن میں آئے۔ آپ پوچھیں گے
نوح کا قصہ قرآن میں کیوں آیا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آپ کی قوم نوح کا قصہ نہیں جانتی تھی، ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ معزز حاضرین، قرآن قصوں کو پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بات سن لیجئے، قرآن قصوں کو پڑھنے کے لیے صحیح تفسیر کی طرف رجوع کرنا۔ ہمارے پاس یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، سلفیوں میں ہم دیکھتے ہیں قادیانیوں کی طرف سے جو ہے تقسیم کی جانے والی تفسیر بھی ہم لے کے پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کی ہر تفسیر پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک تفسیر کے نام بولتا ہوں، ہمارے پاس تو سب سے اچھا وہ ترجمہ قرآن ہے محمد جوناگڑی کا احسن البیان صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا، اور اس سے اچھا اگر آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تیسیر الرحمن ہے لقمان سلفی رحمہ اللہ کا، اسی طریقے سے ثناء اللہ امرتسری کا، یہ سب سلفی علماء ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں ماشاءاللہ قرآن قصوں کو سمجھاتے ہیں۔ دوسرا، قرآن قصوں کو سمجھنے کے لیے صحیح حدیثوں سے مدد لینا چاہیے۔ آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ پتہ نہیں کہاں سے لا لیتے ہیں۔ ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے ہم، یہ کہیں بولتا ادھر آؤ میرے ساتھ آؤ، جاتا ہے پیچھے کوسے کے کنویں کے پاس جا کے بولتا ہے اس میں یوسف کو ڈالا گیا تھا۔ ہمارے پر لوگ سمجھتے بھی نہیں نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے سال پہلے تھی، آج ہے کیا؟ وہ لوگ بولتے یوسف نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں کھڑی ہوئی ہے۔ اور ہمارے حج عمرہ جانے والے لوگوں کو بھی اللہ رحم فرمائے، جو لوگ لے جاتے نا انہیں بھی بیوقوف ہیں، اور ان کے ساتھ جانے والے احمق ہیں، کیا بھی نہیں جا کے بولتے وہ مکے سے مدینے کو آئے سو ٹیمپو کنویں کے پاس جاگو اس میں میٹھا پانی ہوا، کہیں کو بولا تو رسول اللہ اپنا تھوک دلدلے بولتے۔ لہٰذا کوئی بھی چیز ہمیں سمجھنا ہے صحیح چیز ہونا اور صحیح قصوں کتابوں سے ہونا۔ آپ پوچھیں گے قصوں کی صحیح کتاب کون سی ہے؟ دو کتابوں کے نام بولتے ہیں، ایک تو ہے قصص الانبیاء، جانتے ہوں گے کتاب علامہ ابن کثیر کی، ماشاءاللہ دنیا کے کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا، اس کتاب میں جو بھی واقعات جو بھی صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر کی اور ایک کتاب البدایہ والنہایہ، یاد رکھیے غلط کتابوں سے، جھوٹی باتوں سے، اسرائیلی روایتوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ آج کل دیکھتے امت میں علماء کم ہو کے خطبہ زیادہ ہو جا رہے ہیں، اور لوگوں کی مشکل یہ ہے ربانی علماء سے جڑ کر رہو بولے تو لوگ کیا کرتے ہیں پینٹ شرٹ پہن لے کے ٹائی بننے آنے والے سے نعوذ باللہ دین کی بات سنتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی عالم ہے اگر جو ہے مطلب اگر کیا بولتے ہیں جو میڈیکل لائن کے اگر جو ہے اپنی یہ کھول کے بیٹھ گیا تو کیا ڈاکٹر اسے معاف کریں گے؟ کہ نہیں ہے۔ لہٰذا دین ہر ایک سے نہیں لیتے۔ ابن سینا رحمہ اللہ کہتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذوا دینکم، یہ علم دین ہے، جس سے چاہے نہیں لیتے، جن سے مکمل طور پر لینا چاہیے۔ غلط بولنے والوں سے، اور ایک بات بھی ہے، ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے، کیا کریں گے؟ نبی کا قصہ بتا تو یوٹیوب میں تجھے، وہ نبی کا قصہ یوٹیوب میں جو آتا ہے ایکٹنگ کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں یوسف کو آج تک دیکھے کیا؟ حضرت ابراہیم کو دیکھے گا نہیں نا۔ لہٰذا ایکٹنگ کے ساتھ جو نبی کا قصہ آتا وہ اپنے بچوں کو بتا کر ان کا دماغ عقیدہ خراب مت کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ہندوستانی مسلمانوں کو 3 نبیوں کے قصے پڑھنا بہت ضروری ہے، پوائنٹ بہت نوٹ کرنے کا ہے یہ۔ وہ کون کون پوچھیں گے؟ اس میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، دوسرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تیسرے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھیں گے 1 لاکھ انبیاء کو چھوڑ کر کیا ہندوستانی مسلمانوں کو 3 نبیوں کا قصہ کیوں پڑھنا؟ اس کے پیچھے جواب یہ ہے، یہ مائنارٹیز میں تھے۔ ہندوستان میں ہم مسلمان کتنے % ہیں؟ 18% ہیں، 82 وہ % ہیں۔ لہذا سمجھ میں آیا کہ کم آبادی میں رہ کر جینا کیسے سکھایا یوسف نے، معمولی کم آبادی میں رہ کر اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرنا سکھایا ابراہیم نے۔ اور مکے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک تھے، آپ نے اپنے عقیدے کو درست فرمایا، اپنے بیوی خدیجہ کے عقیدے کو درست فرمایا، اپنے بچوں کے عقیدے کو، اپنے صحابہ کی عقیدے کو درست فرمایا۔ معزز حاضرین، ان تینوں نبیوں کی زندگی میں ہمیں سب سے پہلا پیغام یہ ہے اپنے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم کو اپنے گھر والوں کی، اپنی بیوی بچوں کی عقیدے کی حفاظت بھی کرنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے ہم اہل حدیثوں کو دیکھتے ہیں جا کے کوسے بھی خبر پرست خاندان میں اپنی بیٹی کو جو ہے داماد لے کو آ جاتے، یعنی تو جو ہے کیا ہوا تھا مطلب بہو آ جاتی یا داماد آتی، نہیں۔ دیکھو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے
بیوی زینب کے ہاتھ میں ایک دھاگا دیکھا، وہ اپنے سسرال سے بن کر آئی تھیں۔ اللہ حضرت عبدالمسعود چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے، مگر اپنی بیوی کے عقیدے کی حفاظت انہیں دامن گرتی کہا، زینب یہ کیا، یہ جاتے وقت تو تمہارا ہاتھ کھلا تھا، صاف تھا، لیکن واپس آتے وقت یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو کہنے لگے اصل میں میرے گھر والے کسی جو ہے کاہن کے پاس لے گئے، دھاگا باندھا۔ اللہ اکبر، کیا عقیدہ تھا دیکھو۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کالے دھاگے کو کاٹا اور کہا، یاد رکھو زینب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خاندان اور ان کا پورا خاندان جو ہے شرک سے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ کفر و شرک سے کیسے حفاظت ہوتی ہے، اپنی صلاحیتوں سے مخلوق کو کیسے فائدہ پہنچانا چاہیے، برادران وطن سے تعلقات کیسے رکھنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو دیکھیے آپ، جب وہ وزیر خزانہ بنے، مطلب کیا بولے اس کے لیے، جب وہ جو ہے فائنانس منسٹر بنے مصر کے، اس وقت مصر میں، ایجپٹ میں غیر مسلموں کی حکومت ہے، ان کے درمیان میں رہ کر ماشاءاللہ پورے مصر کو الحمدللہ قحط سالی سے بچایا۔ معزز حاضرین، آئیے قصہ یوسف میں جھانکتے ہیں۔ قرآن کا سب سے عمدہ قصہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 12ویں پارے میں تھوڑا 13ویں پارے میں اس کو بیان فرمایا۔ سورت کے قصے کے شروع میں کہا، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، لوگوں پوچھنے والوں کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بڑی عبرت کی بات ہے۔ شروع میں کہا، جب پورا قصہ ختم ہوا تو کہا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، اے عقل مندو، اگر تم دنیا میں کسی بھی قصے سے عبرت لینا چاہتے ہو تو یوسف کے قصے کو پڑھو، اور یہ بات یاد رکھو، یہ جھوٹا قصہ نہیں ہے، آسمان سے آنے والا قصہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ آیتیں بہت اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ قصے کیوں نہیں اتارتا؟ صحابہ کی حرص دیکھو، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی حرص کے جواب میں سورہ یوسف کی ابتدائی آیتیں اتری ہیں۔ یوسف علیہ السلام کون تھے یہ بھی سن لیجئے، ان کا نسب کیا ہے۔ یوسف جو ہے یعقوب کے بیٹے ہیں، یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہاں حضرت اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا تشہد میں بیٹھتے ہیں، آپ کبھی سوچے کیا ہمیں تشہد میں اسے خود درود ابراہیم بولتے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود سکھایا اس میں کئی نبیوں کا نام آ سکتا تھا، مگر ابراہیم کا نام آیا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا نام کا تذکرہ کر کے بتایا، اے محمد دنیا میں تم آئے تو یہ اصل میں ابراہیم کے تڑپ کا نتیجہ تھا یہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم، لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابراہیم کے دعا کرنے کے نتیجے میں دنیا میں بھیجا ہے۔ جب ہم پڑھتے نا کیا بولتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل ابراہیم کیا ہیں؟ یہی ابراہیم کا خاندان۔ جیسے میں نے کہا ابراہیم کی دو بیویاں، ایک بیوی سے ہاجر سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، دوسرے حضرت اسحاق جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کو بڑی جو ہے کیا دی تھی، خوبصورتی تھی، اسی لیے واقعہ آتا ہے وہ مصر کا بادشاہ پکڑنے آیا، دونوں نماز پڑھ کر دعا کرنے لگے، تو روایتوں میں آتا ہے جب بھی پکڑنے جاتا حضرت سارہ دعا کرتی، اے اللہ یہ تیرا بندہ میرے پیچھے پڑ گئے، اس کے ہاتھوں کو شل کر دے۔ وہ پکڑنے آتا، ہاتھ شل نیچے ہو جاتا، بولتے حضرت سارہ علیہ السلام بڑی خوبصورت، ماں جیسے خوبصورت ہے بچے ویسے خوبصورت ہے۔ دیکھو سارہ سے اسحاق پیدا ہوئے، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے، وہ سارہ کی خوبصورتی ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام تک مکمل طور پر نظر آتی ہے۔ اور آپ جانتے انبیاء کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے آپ، انبیاء علیہم السلام روحانی طور پر بھی طاقتور، جسمانی طور پر بھی طاقتور۔ آپ بتا سکتے کیا کوئی بھی نبی لنگڑا تھا، کانا تھا، لولا تھا؟ لنگڑا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، پورے انبیاء روحانی جسمانی طور پر طاقتور تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے خوبصورت۔ ایک سوال آتا ہے، حضرت یوسف خوبصورت تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں یوسف علیہ السلام کو سامنے سے دیکھا، لائیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اتنے خوبصورت رہ کر اور ایک خوبصورت انسان کو دیکھتے ہیں تو دل میں حسد پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے گیا، جب میں وہ آسمان پر پہنچا تو میں نے یوسف کو دیکھا تو ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف اور ماں حضرت یوسف کو اور ان کی ماں کو دے دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یوسف جب اتنے خوبصورت ہیں تو یوسف خوبصورت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت کیا؟ اس کا جواب دیا علماء نے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے
فرماتے ہیں یوسف کو جو آج خوبصورتی دی گئی تھی وہ رسول اللہ کی عادی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون خوبصورت ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھو یہ خوبصورت صحابی جن کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں دیکھو میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھنے لگا، 14ویں رات کا منظر تھا، ایک طرف 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، دوسری طرف آپ کے مبارک چہرے کو دیکھتا، دیکھ کے بعد کنفیوز ہو گیا میں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور؟ بار بار دیکھتے رہے، بار بار دیکھتے رہے، اس نتیجے پر پہنچے، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا ہے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی! براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی تلوار کی طرح چمکتے تھے کیا؟ نہیں، اللہ کے نبی 14ویں رات سے جو ہے خوبصورت تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نعت لکھی نا، قیامت تک ایسی نعت کوئی آدمی، کوئی شاعر، کوئی زبان میں نہیں لکھ سکتا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی خوبصورتی کے الفاظ میں بیان کرتے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي قَطُّ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ كَمَا خُلِقْتَ تَشَاءُ۔ یہ اشعار اگر علماء سنے تو رو پڑتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ؟ میرے آنکھوں نے آپ سے جیسا خوبصورت انسان دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ جیسے خوبصورت ہیں آج تک ایسے خوبصورت بچے کو کسی عورت نے جنا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ہر عیب سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے چاہے اللہ نے مکمل طور کو پیدا کیا ہے۔ معزز حاضرین، حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے، خوبصورت بھی تھے۔ ذرہ انسان ہینڈسم ہوا تو اسے اپنے جو ہے خوبصورتی پر ناز و نخرے شروع ہو جاتے، آدمی اپنی خوبصورتی غلط استعمال کرتا۔ آج کل چونکہ بیوٹی پارلر کا زمانہ ہے، لوگ فطری خوبصورتی چھوڑ کر ڈپلیکیٹ خوبصورتی کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہماری دلہنیں بھی جو پہلی مرتبہ دولہا کے سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ فطری خوبصورتی نہیں ہے، بیوٹی پارلر کی خوبصورتی ہے۔ 3 دن کے بعد عارض کی صورت دیکھو کیسی ہو جاتی ہے۔ لہذا فطری خوبصورتی اصل میں ہے، انسان کو اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اور ہم لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے کی دعا بھی ہے، نہیں ہے دعا، کوئی دعا بھی نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ہمیشہ، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت مسند احمد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انت احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائے، میرے سیرت بھی اچھی بنا دے۔ علماء بولتے دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ظاہری باطنی اخلاقی طور پر کون خوبصورت ہو سکتا ہے؟ آپ کا تواضع دیکھو، اتنے خوبصورت اور خوبصورت ہونے کے باوجود بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے دعا پڑھنا چاہیے۔ لہذا آپ لوگ یہاں سے جاتے ہوئے سمجھ جائیے، اگر آپ کے آئینے کے اوپر اگر وہ دعا ہے تو جا کر پھاڑ دیجئے، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے کہ جو ہے آئینہ دیکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے۔ معزز حاضرین، آئیے وقت کم ہے، اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے اللہ، اپنے ابا سے بولتے دیکھو یہ کیا معلوم ہوتا ہے، ایک باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہمیں یوسف سے سیکھنا چاہیے۔ آج کل کیا ہے، تمہیں کیا کر ڈالے سے میرے ساتھ، تمہیں پیدا کرے سو کہ منجے، آج کل کیا اولاد ایسے بات کرتی ہے۔ دیکھو بولتے ہیں اے میرے ابا جان، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج و چاند کو جو ہے سجدہ کرتے ہوئے میرے لیے۔ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے۔ 11 ستارے وہ بھائی تھے، وہ باپ تھے سورج، اور ماں تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں۔ بعض علماء یہ بھی بولتے ہیں، سائنس یہ بتاتی ہے کہ سیارے 9 ہیں، مگر بعض کی تحقیق یہ ہے کہ سیارے 11 ہیں۔ باپ کی نظر دیکھ جب جو ہے خواب بیان کیا تو سمجھ میں آیا یہ خواب ان کے جو بھائیوں کو حسد میں مبتلا کر سکتا ہے۔ کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے تم نے خواب دیکھا صحیح ہے، مگر اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ مجھے اس موقع پر ایک بات کہنا چاہیے، ہر خواب کو ہر ایک کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا، خصوصاً برا خواب ہوتا نا کسی سامنے بیان نہیں کرنا۔ اچھا خواب کس سے سامنے
بیان کرنا جو خواب کی تعبیر جانتا. ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کالی کالی پگڑی پہن لیے, ہاتھ میں جو ہے پین لے لیے, یوٹیوب میں لائیو آ گئے, بہن آپ کا خواب بولو, بھائی آپ کا خواب بولو. نہیں ہے, یوٹیوب پر جو بھی آتا ہے انہیں خواب کی تعبیر صحیح بیان نہیں کر سکتا. خواب کی تعبیر بیان کرنے والے علماء ہوتے ہیں, ان علماء سے رجوع کرنا چاہیے. اور ایک بات بھی ہے, سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں جو آپ سے حسد کرتا ہے یا آپ کی ترقی سے جلتا ہے تو ان کے سامنے اپنی خوبیاں بیان نہیں کرنا چاہیے, بلکہ صحیح مسلم کی روایت آتی ہے اگر تمہاری ضرورتیں ہوں تو لوگوں کی ضرورت سے چھپا کر رکھو, پتہ نہیں سامنے والے کی نظر حسد کی ہے, نظر بد کی ہے, نہیں معلوم ہے. اس سے معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں حسد تھا, جس وجہ سے یوسف میں اور ان کے بھائیوں میں دشمنی بڑھ گئی. اور اسی طریقے سے ایک بات بھی ہے, خواب کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ انہیں سکھایا تھا. اس قصے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حسد بڑی بری بلا ہے. مدارس بھی محفوظ نہیں رہے, مساجد بھی قائم محفوظ نہیں رہے, ہمارے گھروں کے اندر بھی حسد اتنا ہے. اگر کوئی آدمی ترقی کر لیا تو کہاں سے لایا پیسہ, انہیں حرام کا پیسہ رنگا, وڈی کا رنگا, کیا ملے وہ بولتے. لہٰذا بولتے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, لا یخلو جسد من حسد, کوئی بھی انسان جب حسد سے خالی نہیں ہے. اور حسد اصل میں کیا ہے, اللہ کی نعمت پر اعتراض کرنے کی طرح ہے. جب بھی اگر آپ کو کسی کا حسد لگ رہا بولے تو یہ دعا پڑھ رہو, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. معزز حاضرین, بھائیوں کے درمیان میں دشمنی بڑی تو کیا کرے, لے جا کے کنویں میں ڈال دیے. اللہ اکبر, وہ کنواں کیا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کنواں بڑا گہرا تھا, پانی تھا کیا نہیں تھا نہیں معلوم. جب جا کے کنویں میں ڈال دیے, کنویں میں ڈالنے سے پہلے بولے بھائیاں سب مل کو ہمیں یوسف کو لے کو جاتے ہیں. مگر حضرت یوسف علیہ السلام ایک برا اندیشہ ان کے سامنے کیا کرے, اخاف ان یاکلہ الذئب وعنہم انتم غافلون. حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب بڑا چاہتے تھے. اللہ اکبر, چاہتے کیسے تھے آگے بتائیں گے ہم. بولے تمہیں لے جانے کو میرے بیٹے کو, نہیں ہمیں لے جاتے ہیں, لے جا کو کھیلتے رہتے ہیں, دیکھتے بھی رہتے ہیں ہمیں. حضرت یعقوب علیہ السلام بولتے ہیں تمہیں کھیلتے رہتے, اگر بھیڑیا آ کر کھا لیا تو راستہ بنا کر جیسے ہوا جیسے یہ ہوا کیا, اللہ اکبر, یا کنویں میں ڈال دیے. کیسا دل ہوا رہے گا چھوٹے بچے کنویں میں ڈالنے کا. اگر ہمارا بچہ تھوڑی دیر کے لگم ہے تو کتنا پریشان ہوتے ہم. لہٰذا جو ہے کیا کریں, انہوں ایک شیٹ لے کر اس شیٹ میں جو ہے وہ خون لگا کر لے کر آئے. لیکن وہ شیٹ لا کر جب دیے نا, اس میں ان کے بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آیا. جب جانور پکڑے گا تو شیٹ پھٹے گی نا, مگر شیٹ یہاں صحیح سالم ہے. اللہ فرماتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, کہا جھوٹا خون لگا کر قمیص لے کر آئے. اور دیکھو اللہ کی حفاظت کیسے ہوتی ہے, نبی کو ڈالا گیا کنویں میں. اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کنویں سے اٹھا کر مصر کا وزیر خزانہ بناتا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں دنیا میں ہر ایک کو آزما, خصوصاً دنیا میں سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا جاتا ہے. اس نبی پر ایک وقت وہ بھی آتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا. اب جب آئے ڈول میں بیٹھ کر بولے یا بشرا ھذا غلام, یہ بچہ آیا ہے, بیچے گیا. اور مصر کے بادشاہ نے اس کو لے لیا تو کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, شاید بچے نہیں تھے اسے. اب اس کا نام زلیخا. کہتا ہمارے پاس بڑی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں. خطبہ نکاح میں اجتماعی دعا کرنے کی ضرورت نہیں. لوگ دعا کرتے اللہم الف بینہما کما الفت بین یوسف و زلیخا. زلیخا ایک بدترین عورت ہے, زانیہ ہے. یوسف علیہ السلام اتنے پاکیزہ ہیں, ان دونوں کو ملا کر دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے. لوگ بولے تو بولتے جلالین کی حاشی میں, پتہ نہیں کہاں ہے بات وہ. لہٰذا عین جوانی میں اس کے محل میں پلے بڑے. اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, نوجوان ہو گئے. یہ بچہ مصر کے جو ہے کیا ہوتا ہے, وہ عزیز مصر کے گھر میں پلتا ہے, بڑھتا ہے, اولاد نہیں ہے. جیسے ہی بڑے ہوئے تو ایک دن کیا کیا, عزیز مصر کی بیوی نے دروازہ بند کیا. قرآن میں آتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ, دروازہ بند کر کے بولی عزیز مصر کی بیوی, اس کا نام زلیخا نہیں تھا, کہا میں تمہارے لیے تیار ہوں. جوانی میں غیر شادی شدہ, پورے اسباب بھی تھے. ایسا کیا کیے حضرت جو ہے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, جہاں برائی ہوتی وہاں سے بھاگ جانا. اور اس کے بعد کیا کیا, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ, بھاگے. اور اس کے بعد کہا اللہ کی پناہ. آگے بھاگے, بولتے اردو میں چور کی بمڑی سب سے پہلے. انہیں پکڑ دل کو جا کر شوہر کے پاس بولی انہیں میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا. انہیں بھی ماشاءاللہ انصاف پسند تھا. انہیں بولا دیکھیں گے شیٹ سامنے سے پٹکوئے پیچھے سے پٹکوئے, دیکھے تو پیچھے سے پٹکوئے. بولے سامنے سے پٹکو رہے تو انہیں
پیچھے سے پٹ کر تو ایسا بتایا، تو ایسا زور سے پکڑی انہیں، حضرت یوسف کس قدر جو ہے مطلب زور سے بھاگے ہوں گے، روایتوں میں آتا، قرآن کی آیتوں میں آتا شیٹ پھٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس واقعے کے مطلب پس منظر میں خصوصاً ہمارے سامعین میں نوجوان بھی ہوتے ہیں، عورتوں کے فتنے سے نوجوانوں کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس میں بڑا پیغام ہے۔ سب سے پہلے جو نوجوان اپنے آپ کو عورتوں کے فتنے سے بچانا چاہتا ہے اسی اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ گیا کوئی اسے جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرا ہے عقید توحید۔ آپ دیکھو جس بندے کے اندر عقید توحید ہے وہ گناہوں میں نہیں پڑتا۔ حضرات صحابہ کرام کو دیکھو، گناہوں کے واقعات کم ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے اخلاص۔ جب بندہ اخلاص سے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچاتا۔ اللہ پر ایمان، بولتے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، جہاں فتنہ ہے وہاں سے فتنے سے بھاگ جانا۔ مثال کے طور پر عورت کو معلوم ہو رہا ہے کہاں تو بھی بیٹھے ہیں، کون تو بھی آ کو زنا کرنے والے ہیں، پہلے وہاں سے بھاگ جانا۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک بندے کو اپنے آپ کو جو ہے عورتوں کی فتنے سے بچانے کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اور جو ہے کیا ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ان لوگوں کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا مرد جس کو یہ خوبصورت عہدہ رکھنے والی عورت نے بلایا تو اس نے کہا انی اخاف اللہ۔ کہ ہمارے معاشرے میں اپنے نوجوانوں کو عورتوں کے فتنے سے بچانے کے لیے سب چیزیں ہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ میں نے نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے لوگوں اپنی بیویوں سے ڈرو۔ ایک بات یہ بھی ہے کبھی کبھی ہمارے گھروں میں بھابھی رہتی ہے، جیٹھ ہے، دیور ہے، نہیں جانا بھابھی کے پاس تنہائی میں نہیں جانا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب عورت اکیلی ہے تو مت جاؤ وہاں۔ اس طریقے سے تنہا ہونا، سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرنا، مخلوط تعلیم، شادی میں تاخیر کرنے سے نعوذ باللہ ہمارے بچے اور لڑکیوں کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ یوسف کو دیکھو، بولے منجے عورتوں سے بچنے کے لیے جیل کی سلاخوں میں بھیجے تو بھی جانے تیار ہوں۔ کہنے لگے رب السجن احب الی مما رب السجن احب الی مما یدعوننی۔ اور ایک بات آپ کو بولتا دیکھو، یہ لفظ سن کر آپ کو تعجب ہوگا، عشق کرنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ پوچھیں گے عشق کرے تو بندہ اللہ سے قریب کیسے ہوتا؟ یاد رکھو، بیوی شوہر سے عشق کرتی، شوہر بیوی سے عشق کرتی، جو آدمی یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور کسی بھی لڑکے کو لڑکی سے عشق کرانا، لڑنا اور اس کی طرف توجہ دینا بڑا گناہ ہے۔ آج دیکھتے ہیں عشق میں پڑھ کر لوگوں کو زندگیوں کا سکون خراب ہو گیا۔ لوگ آ کے بولتے مولوی صاحب نماز میں کھڑا ہوتا، نماز میں توجہ نہیں رہتی۔ کیسا نہیں رہتی؟ بازاروں میں گئے تو لڑکیوں کو دیکھتے، لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے، اپنے گھر میں کزن بول کے سب سے بات کرتے رہتے بغیر پردے کے۔ کیسے آئے گی اللہ سمائیں یہ؟ اسی لیے عشق بڑی خطرناک چیز ہے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے جائز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو ہے جیل میں گئے تو وہاں دو آدمی آئے، وہاں دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل میں بھی کیا کیا؟ عقید توحید کی دعوت دی۔ علماء بتاتے ہیں جس خاندان میں توحید ہوتی اللہ تعالیٰ اس خاندان کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اپنے بیوی کی اور اپنے بیوی بچوں کی عقیدے کی توحید کی حفاظت کے لیے توحید کے مرکز میں چھوڑا، دعا کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، سورہ بقرہ میں ہے۔ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وفات بہت قریب آیا تو بلا کر پوچھے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ آج کل تو ایسا ہے لوگ باوا مرتے رہندے، ماوا مرتے رہندے، ابا یہ کہاں دستخط کرو اس میں تاکہ پراپرٹی آ جائے۔ نہیں، یاد رکھو ایک باپ اپنے بچوں کے لیے دنیا میں وہ اپارٹمنٹ بھی، دکانہ بھی، ہوٹل بھی چھوڑ کے نہیں جاتا۔ سب سے بہترین چیز اگر تو عقید توحید ہے، پوچھے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا اے ابا جان تمہارا جو رب ہے ہمارا وہی رب ہے۔ تو کیا کیا؟ دیکھو ابراہیم نے حضرت اسحاق پر محنت کی، حضرت اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب سے یوسف پیدا ہوئے، وہی ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پوتا جیل میں بیٹھ کر اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر الحمدللہ توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام آتے، اسماعیل کی اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیدا ہوئے، اور معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قیامت تک رہے گا۔ اس کی دلیل کیا؟ قیامت کے قریب میں جب مہدی علیہ السلام آئیں نا تو آپ نے فرمایا وہ میرے جو ہے بیٹی اور داماد کے خاندان سے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی الحسنی، فاطمہ حسن کے خاندان سے
الحمدللہ پیدا ہوں گے۔ ذرا بتائیے آپ، ابو لہب کی اولاد ہے آج؟ حضرت جو ہے ابو جہل کی اولاد ہے کیا؟ نہیں ہے۔ لہذا بند عقید توحید پر ہوتا الحمدللہ مکمل طور پر ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قصے سے سمجھ میں آتی ہے آدمی کبھی عہدہ نہیں مانگنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے تو جو فائنانس منسٹر کا جو خانہ خالی تھا، انہوں نے کہا میرے پاس علم بھی ہے، میں خزانوں کی حفاظت کرنے کا علم بھی رکھتا ہوں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں اس عہدے کے لیے آپ سے بہتر کوئی نہیں اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن عہدہ مت مانگو، اللہ تعالیٰ خود اگر تمہیں دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اگر تم عہدہ مانگ کر لوگے تو نعوذ باللہ اس کے حوالے کر لیے جاؤ گے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کر بولے یا رسول اللہ زکوٰۃ کا مال وصول کرنے بھیجو آپ۔ اللہ کے نبی منہ پہ بولے ابو ذر مال وصول کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے، یاد رکھو اگر تم یہ دنیا میں عہدے پر آ جاؤ یہ امانت ہے، ورنہ قیامت کے دن یہ نصرت حسرت اور میں آئے گا۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں قیامت کی علامت کے طور پر بڑے بڑے عہدوں پر نالائق قسم کے لوگ ہیں، یہ قیامت کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ اس طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، دیکھو یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ اتنے بڑے بنے مگر اپنے بھائیوں کو بھولے نہیں۔ جب قحط سالی پڑی آ کر بولے ہم نہ دیتے کیا۔ اس کے بعد لمبا واقعہ ہم یہاں نہیں، بہرحال ایسا بول سکتے یوسف علیہ السلام چاہتے تو کیا کر سکتے تھے، اپنے بھائیوں سے انتقام لے سکتے تھے، مگر جو ہے گناہ کا احساس ہوا تو جا کر بیٹوں سے اپنے باپ سے کہا اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا میرے بیٹے چھوٹے بیٹے کے ساتھ جو کرے وہ صحیح نہیں، بولے بیٹے سوف استغفر لکم ربی، تمہیں گناہوں کا احساس ہے، تمہارے لیے میں صبح کے وقت میں اللہ سے استغفار کروں گا۔ اور اس طریقے سے یہاں ایک بات بھی ہے، سیاست میں ہم جا سکتے کیا؟ سیاست میں جا سکتے جو آدمی اس کا اہل ہے۔ اہل حدیث کی تاریخ پڑھو آپ، ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ سیاست میں چھلانگ لگائے، کیوں لگائے؟ اگر وہ اس وقت نہیں لگاتے تو مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہوتی۔ فرسٹ جو ہے کیا ہے نا مطلب ایجوکیشن منسٹر تھے۔ آج ہمارے پاس یہ پرائمری یا ہائی اسکول کا جو نظم ہے وہ ابوالکلام آزاد کا دیا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری ضرورت ہے تو آگے بڑھنا۔ اور حضرت یوسف کے قصے سے باپ بیٹے کا تعلق بھی معلوم ہوتا۔ آج کل دیکھتے ہیں یہ مال کے معاملات کو لے کر باپ بیٹے سے لڑ لیتا ہے، بیٹا باپ سے لڑ لیتا ہے۔ حضرت یوسف گم ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پریشانی دیکھو، ہمارا بچہ گم ہو گیا تو واٹس ایپ گروپ میں لکھتے، خطاں لکھتے، عامل کے بجاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا اسف علی یوسف، یوسف گم ہو گیا۔ روایتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رو رو کے کیا ہوا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اندھے ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا ہو کر بھی دیکھو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، غم کی حالت میں مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اسی لیے بتاتا ہوں میں، اہل حدیث گھر میں ایک میت ہوئی تو سب خاموش ہو جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ توحید پر ایمان رکھنے والا اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کسی جماعت کے گھر میں اگر میت ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کے بیوی بچے سب تقدیر کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنا ہو کر بھی کیا کہتے ہیں، میں اپنے سارے غم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہوا، غم کی حالت میں توحید کے ذریعے اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ بولے اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور کبھی مایوس نہیں ہونا، اور مایوس ہونے والا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام بولے جاؤ یہ میری قمیص لے جا کے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ وہ آئے بیٹے، یوسف علیہ السلام کی قمیص جیسے ہی ان کے جو ہے چہرے پر ڈالی گئی، باپ کو بیٹے سے کیسے تعلق ہوتا دیکھو۔ اتنے سال گم ہو گئے تو کہا انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے تو اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آتی ہے، ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ میں اس کو خوشبو کو سونگ سونگ کر دیوانہ ہو جاؤں۔ لہٰذا باپ بیٹے کا تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹے کا تعلق پیسوں کے معاملے کو لے کر ہوتا ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ آ کر بولتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ جو ہے اپنے ایک بیٹے کو میں باغ دیا لیا میں، تو اللہ کے نبی پوچھے تمہارے اور بچے ہیں کیا؟ بولے اور بچے ہیں، تمہیں ہر ایک کو دے کیا؟ بولے نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نعمان تم ایسا کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اور میں ظلم پر تمہارے
تمہارا ساتھ نہیں دیتا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم نعمان، اللہ سے ڈرو۔ جب باپ متقی ہوتا ہے نا، بچوں کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے، کہا اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف کرو۔ بچوں کے درمیان انصاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بچوں کے درمیان انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق مکمل طور پر دینا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا بیٹا آیا تو بیٹے کو بلا کے ران پہ بٹھا لیے، چومے اسے۔ دوسری بیٹی آئی، اسے چوم کر زمین پر بٹھا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، دونوں کو چومنے میں فرق کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہاری دوسری ران نہیں ہے کیا؟ اللہ اکبر! انہوں نے اٹھا کر بچی کو ران پر بٹھا لیا تو کہا اب تم نے انصاف کیا۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی کسی بچے کو زیادہ چڑھا لیتے ہیں، ہوتا کیا وہ بڑے کسی بچے کو چڑھا لے تو دوسرے بچے کیا کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ اپنے بیٹے کو جو ہے بٹھا رہے ہیں، بولتے اگر تجھے میں چاہتا ہوں مگر ایک لقمہ بھی کسی کو زیادہ بڑھ کے نہیں دیتا۔ ہم یہ گھروں میں ماحول دیکھتے ہیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں خطبے کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے ہوتا یہ بھی دیکھتے ہیں، بعض گھروں میں بیٹیوں کو زیادہ چاہتے بیٹوں کو گرالتے، بعض گھروں میں بیٹوں کو زیادہ چاہتے بیٹیوں کو اتارلتے۔ ہوتا کیا، بیٹیوں کو زیادہ اٹھائے تو بیٹے اپوزیشن میں آ جاتے۔ حقیقت ہے یہ، بیٹوں کو زیادہ چاہے تو بیٹیاں آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے، کل بھی ایک آٹو میں آ رہے تھے، انہیں بولیا وہ آٹو والا اللہ بچے نہیں دیا سو اچھا ہوا ہے، بیٹیاں دیں، اپنے شوہر سے چھپ چھپ کو میرے سے آ کو مل لیتے نہیں ہے۔ یاد رکھو اپنے بیٹے بیٹیاں ہوں مکمل طور پر میں انصاف کرنا چاہیے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو مصر کے اتنے بڑے وزیر خزانہ بنے، اللہ اکبر، وہ بیٹے جا کے اپنے ماں باپ کو لے کر، آج کل ہم دیکھتے ہیں ذرہ جو ہے بیٹا پڑھ لیا تو اپنے ماں باپ کو بولتا تمہارے پیٹ میں الف بھی نہیں ہے، بیٹھو جی دبا لے کونے میں تمہیں۔ اللہ اکبر! جس بیٹے نے اپنے باپ کو پڑھانے کے لیے خون آنسو رہے وہ ہے، یہاں دیکھو جب تخت پر بیٹھے ہیں، چاہتے تو یوسف کیا کر سکتے تھے، ماں باپ کو بلا کے نیچے بٹھا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف بیچ میں بیٹھے ہیں، اپنے باپ کو ملا کر بازو بٹھا لیا اور اس کے بعد اپنے باپ سے کہنے لگے اے میرے ابا جان، آج سے جو ہے کئی سال پہلے میں نے جو خواب دیکھا وہ خواب کی تعبیر ہے، وہ خواب کی تعبیر کیا، یہ تینوں بیٹھے ہیں، 11 بھائی ماشاءاللہ سجدے میں گر گئے ہیں۔ اور ایک بات بھی ہے، یوسف کی قصے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے بھائیوں کا تعلق آپس میں اچھا ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ شادی سے پہلے تو بڑے مل کر رہتے ہیں، مگر یہ باہر سے آنے والی جو بہو ہوتی ہے بھائیوں کو لڑا کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب سامنے آئے تو حضرت یوسف بول سکتے تھے تمہیں جیجا کنویں میں ڈالے سمجھے، وہ نہیں کہے دیکھو اپنے بھائیوں سے بولے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور ایک جملہ کہتے ہیں من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بولے اے میرے بھائیوں تمہیں میرے سے نہیں لڑے بلکہ جو ہے کیا ہے، شیطان نے ہمیں تمہیں لڑایا۔ اس لیے کیا معلوم ہوتا، جب بھی گیٹ ٹوگیدر ہوتا، کبھی جو ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی یا کہیں جو ہے تو میت ہوتی ہے، یہ بھائیوں کا بہنوں کا آپس میں لڑنا نعوذ باللہ مکمل طور پر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پرانی فیل کو لے کر لڑنا نہیں چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا مومن حسد کرتا کیا، تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت یوسف، تم حضرت یوسف کو نہیں جانتے کیا، حسد کرتے ہوئے لے جا کے نعوذ باللہ کنویں میں ڈال دیے۔ اور جب بھی آپ کو زندگی میں غم آئے، یہ 12ویں اور 13ویں پارے میں جو سورہ یوسف ہے وہ پڑھ لو۔ عطا ابن ابی ربا رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی بھی آدمی کو اگر ٹینشن ہے، اگر وہ ٹینشن جو ہے اگر دیکھ لیتا ہے تو سورہ یوسف پڑھنے سے الحمدللہ وہ غم چلے جاتا ہے۔ اور آخری میں ایک بات یہ بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نبیوں کی عادت ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ماں باپ الحمدللہ سارے بچوں کو الحمدللہ دیکھ لیتے ہیں، مگر ایک بچہ بھی ماں باپ کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، اولڈ ایج میں جا کے چھوڑتے ہیں۔ اور شادی کرے تو آج کی اولاد کیا بولتی معلوم، تمہیں اپنے واسطے کر لے رہیں گی، میرے واسطے کر لے رہیں گی۔ اور آج کل یہ فلم، یہ سیریل، یہ پاکستان سے آنے والے شارٹس ہمارے مردوں کو، عورتوں کو اور ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ لہذا میں آپ سے کہتا ہوں اگر نبیوں کی طرح اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو گے، اللہ تعالی ہمارے بچوں میں وہ تابعداری پیدا کرے گا۔ آپ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بڑے ہوئے، ماشاءاللہ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے جو ہے ماں باپ سے اونچے نہیں کہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا، بچہ کتنا بھی ترقی کر لے وہ اپنے ماں باپ کا مکمل تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ لو، اپنے باپ کی ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ اور ان سب سے بڑھ کر
اپنے ماں باپ سے حسن و سلوک کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ماں حالت کفر میں چلے گئی، مگر ایک مرتبہ مدینے سے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے احسانات یاد آ جاتے ہیں۔ کافر ماں ہے، علماء بولتے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ایمان لا لیتی، اللہ کے نبی اپنی ماں کی حسن سلوک کیسا کرتے۔ جا کر کھڑے ہو گئے قبر کے پاس، حالانکہ حالت کفر میں انتقال ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے ہیں، وجد میں آ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت دے دے۔ اللہ فرماتا ہے، اے محمد اپنی کافر ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کر کے ابراہیم کی طرح غلطی مت کرو۔ حضرت کھڑے ہوئے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، یار اے اللہ اگر تو مغفرت کی اجازت نہیں دیتا کم از کم زیارت کی اجازت دے دے تو۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کے پاس گئے، وہاں کھڑے ہو کر اتنا روئے بولتے ہیں اتنا روتا ہوا کبھی ہم نے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی رونا آ گیا۔ لہذا کیا معلوم ہوا، صلہ رحمی کرنا، بھائیوں کا رشتہ جوڑ کر رکھنا، بہنوں سے رشتہ جوڑ کر رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سب جو کتابوں میں ہے مگر اسلام میں جو ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے خطبے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے حسن سلوک کرے، ہر ایک کو اس کا حق دے۔ اگر کسی ایک کو بڑا دیتے ہیں دوسرے بچوں کے حق میں کیا ہوتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں تو انسان کیا کرتا، کتاب و سنت سے جانے کے بجائے کورٹ کا کچہری کا نعوذ باللہ منہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جتنا پیسہ ہمارے پاس ہے ایڈوکیٹ آقا کو پورے مکمل طور پر جو ہے وہ حرام کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت میں جو بھی قصے ان قصوں پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوسف کے قصے سے حاصل جتنے اسباق ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام اسباق پر عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعقوب کی طرح باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جو ہے بیٹوں کو اپنے باپ کے ساتھ یوسف کی طرح ابراہیم کی طرح حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائیوں کے رشتوں کو مضبوط فرمائے، بھائی بہنوں کے رشتوں کو مضبوط فرمائے، جو بھی جائیداد ہے اسے شرعی طور پر تقسیم توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔